ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مکالمے کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. چیئرمین کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کی نگرانی شورا و دیگر ذمہ داران سے ملاقات. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگرانی صدیقی کابینہ کی ضیاء کوٹ سیالکوٹ میں ایک اسلامی بھائی سے عیادت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. مبلغ دعوت اسلامی کی بلڈرز کے شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے ملاقات. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے عالم دین سے ملاقات. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. اور آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں رسومات کے موضوع پر مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. دولہا دلہن کو اپٹن لگانا، مایوں بٹھانا یہ بھی جائز ہے. اب بھائی وہ مدی سے پوچھا وہ اپٹن جائز ہے؟ ہاں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں انہوں نے پوچھ لیا آ جاؤ. ہاں بھائی آج کون سا گانا بجے گا؟ اے لڑکیوں کیا بیٹھی ہوئی ہو، ڈھول بجاؤ، تھوڑا ناچو گاؤ. آپ ہی کے مایوں ہے نا. یہ کام جو کیا جا رہا ہے یہ جائز طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے کیا جا رہا ہے، یہ آپ غور کریں نا. اب آپ بولو گے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو بھی آپ مجھے سمجھا دیں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے. رسوم کی پابندی اس حد تک کرے کہ کسی حرام فعل میں مبتلا نہ ہو. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس شریعت کو حکم چلتا ہے، سب نہیں چلتا. آپ غور کریں نا، خوشی میں آنکھ کو پٹی کیوں باندھ دیتے ہم لوگ؟ ہمارا اسلام تو پردے کا درس دے رہا ہے. کیا ہو گیا ہم کو؟ اب ایک بات سے کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اب آپ بولے یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے، یہ خواہش ہے، یہ خوشی ہے، یہ ہمیں نفس ہے. سب قربان میرے رب کے ارشاد پر، سب قربان میرے نبی کے فرمان پر. ہم تو بندے ہیں، بندہ غلام ہوتا ہے. چیئرمین کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد العالی اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری سے ملاقات کی. اس دوران رکن شورا نے انہیں پاکستان سے باہر مدنی کاموں کے حوالے سے دعوت اسلامی کی خدمات کو بیان کیا. نیز دوران ملاقات نگران شورا نے قبر آخرت کے حوالے سے اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. اس کے علاوہ چیئرمین کراچی تاجر اتحاد نے تاثرات بھی دیے. آئیے اس ملاقات کے مناظر دیکھتے ہیں. اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، مجھ کو درے رسول کا منگتا بنا دیا. ہمیں اپنے حال کے بارے میں اللہ پاک سے وقت آخر ایمان کی سلامتی کی بھیک ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں. تو کیونکہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے. پھر جو عمل ہم کرتے ہیں یہ بھی قبول ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. اب اللہ کی رضا کے لیے بندہ عمل کر رہا ہے کہ لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے کر رہا ہے، یہ تو رب نہیں جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کی جلدی ہے. مختصر یہ حضور کہ اپنے عمل پر کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور اپنے گناہوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. یہ کرنے بھی وہی بات یہ پورے دعوت اسلامی کے نظام کی جو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ ہمارے امیر سنت کی کوششیں آپ کے ساتھ اس میں بارے میں کام کیا شروع ہے. اور آج الحمدللہ یہ آپ کے سامنے گلشن ہے اور دنیا بھر میں اجتماع ہو رہے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بیان کون کرے گا، دعا کون کرے گا. لوگوں کو اتنا پتا ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے جمع ہونا ہے.
اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران صدیقی کابینہ نے ضیاء کوٹ سیالکوٹ میں ایک اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی جن کا بدن حادثے میں زخمی ہونے کے بعد مفلوج ہو گیا. اس دوران انہوں نے مریض اسلامی بھائی کو صبر کرنے پر بے حساب اجر کے فضائل کو بیان فرمایا. آخر میں مریض کے لیے دعائے صحت بھی فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے. لا بأس طہور ان شاء اللہ. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے. سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. پیارے نصیر بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے اور اس مرض کو کفارہ سیئات بنائے اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. صبر پر اجر عطا فرمائے. یقیناً یہ دنیا کی جو بھی تکلیف ہے، اذیت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، یہ مومن کے لیے اگر غور کریں ہم حدیثوں پر تو یہ مصیبت در حقیقت نعمت ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت میں رہنے والے لوگ جب مصیبت زدہ لوگوں کا اجر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھال کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. جو لوگ آسانیوں میں، آسائشوں میں رہے، یہ مصیبت زدوں کا جب قیامت کو اجر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا. اتنی تکلیف ہم پر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہمارے نصیر بھائی کو جلد تندرستی عطا فرمائے. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ نے شفا کاملہ آج مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 18 دسمبر بروز اتوار دوپہر 2:12 پر بلڈرز کو کیسا ہونا چاہیے کے موضوع پر مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی سنت بھرا بیان فرمائیں گے. اسی سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی نے باب المدینہ کراچی میں بلڈرز کے شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی اور انہیں اس اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا. اور الحمدللہ اس وقت ہم جناب محسن شیخانی صاحب کے پاس دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے تھے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اپنے تمام جتنے بھی اس فیلڈ کے افراد ہیں انہیں خود بھی دعوت پیش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کچھ تاثرات بھی دیں گے. تو ان کے تاثرات کو سماعت کیجیے. مدنی چینل ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنے والوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. لوگوں کو اسلامی طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے. لوگ سیکھ رہے ہیں اور یہ اللہ کرے اسی طرح آگے بڑھتا رہے اور لوگ اس کو دیکھتے رہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بلڈرز کو اور اس ہمارے فورم کو یہ سمجھا کہ ہم کس طریقے سے ایک نشست آپ کے ساتھ کریں اور اس سے یہ بہتری ہوگی کہ کچھ چیزیں لوگوں کو پتہ چلیں گے، کچھ کیا پرابلمس ہے، کس طریقے سے چیزیں چلتی ہے، کیا اسلامی طریقہ ہے، کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی چیزیں ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ 18 تاریخ سنڈے کو تقریباً نماز ظہر کے بعد دوپہر میں یہ پروگرام ہے 2:15 بجے. تو میں خود بھی وہاں حاضر ہوں گا اور میں اپنے دوستوں کو بھی سب کو کہتا ہوں کہ جو بھی دوست ہے وہ آنا چاہیں وہ آئے. ہم لوگ بیٹھیں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ ہوگا اور یہ چیزیں آگے ہمارے لیے بہتری کی طرف جائیں گی.
ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی کے علاقے ڈگ کالونی میں حضرت مولانا مفتی عبد العلیم قادری صاحب دامت بارکات ملالے سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اور انہیں تحائف بھی پیش کیے. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. دعوت اسلامی بحمدہ تعالی نام ہی ایسا ہے کہ اسلام کی دعوت، اسلام اس ہی کو سمجھتا ہوں کہ جو ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور الشاہ احمد رضا فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے جو اسلام ہم تک پہنچا، بحمدہ تعالی ہم اسی کو حقیقی معنوں میں اسلام سمجھتے ہیں. دعوت اسلامی آج اسی اسلام کی بات کرتی ہے کہ جو اسلام ہم تک ان مشائخ کے ذریعے پہنچا ہے، تو یقیناً قابل مبارکباد ہے امیر دعوت اسلامی کہ جو شب و روز محنت کر رہے ہیں. مبارکباد دیتا ہوں شورا کے عاملہ کو کہ جنہوں نے اس تنظیم، اس تحریک اور اسلام کے خدمات کے حوالے سے الحمدللہ اسی نہج پر چل کر، اور دعوت اسلامی کے جتنے اراکین ہیں، جتنے خدام ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ اس پروگرام کو لیے ہوئے آگے چلتے ہیں. اندرون سندھ ہوں کراچی، تب بھی مدنی بہار امامہ شریف عمائم کے صورت میں اور لحیہ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کے صورت میں مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بھی یہ بہاریں نظر آتی ہیں. پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی میں دورہ کرتا ہوں کہ آج بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسی انداز سے، اسی جس طرح کوئی عالم شباب میں کام کر رہا ہو، الحمدللہ اسی شان و شوکت سے شب و روز ہمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. فرد واحد جی وہ چلا، اس نے کام چلایا، اور آپ دیکھیں اگر فرد واحد بھی الحمدللہ شیروں کی طرح اس میدان میں کود کر کام کرے تو ایک تھا فرد واحد، آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا قافلہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور پورے اوطان میں، پورے بلدان میں، ہر بلاد میں، ہر طرف الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ چرچا ہے کہ دعوت اسلامی سے مجھے پیار ہے. ہر سنی کا جنامن یہ نعرہ بھی ہے، اور ہر سنی کے زبان پر الحمدللہ یہ الفاظ جاری ہیں. میں الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل چونکہ یہ میڈیا ہے تو یقیناً اس زمانے میں اگر آپ کسی تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. مدنی چینل ایک بہترین ذریعہ ہے کہ دوسروں تک دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے متعارف کروانا، یہ اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. جہاں الحمدللہ میں دیکھتا ہوں صرف پاکستان میں نہیں، نیروبی جاتا ہوں، افریقہ جاتا ہوں، ساؤتھ افریقہ، عرب ممالک میں، تو الحمدللہ جگہ جگہ مجھے مدنی چینل دیکھتے ہوئے پاکستانی بھی نظر آتے ہیں، افریقن بھی نظر آتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ عرب کے لوگ جو ہیں اس کو سننا پسند کرتے ہیں کہ ہم کچھ سنیں. میں نیکی کی دعوت میرے ہاتھ میں ہے جو حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کی تصنیف ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اس کو ایک ایک حرف کر کے پڑھوں گا. اس حوالے سے بھی کہ جو کتاب بھی حضرت کی میرے ہاتھ میں آتی ہے، اس مرتبہ پچھلے سال میں جب گیا تھا تو غیبت کی تباہ کاریاں وہ کتاب مجھے بیت عطار سے وہ کتاب دی گئی تھی، اور میں نے اس کو الحمدللہ اول تا آخر پڑھا، ایک ایک لفظ پڑھا. اس مرتبہ فیضان سنت جو نئے ایڈیشن میں چھپی ہے وہ کتاب مجھے دی گئی، تو الحمدللہ میں ہر رات اس کتاب کو پڑھتا تھا، اور جب تک میں نے اس کتاب کا ایک ایک حرف نہیں پڑھا نہیں چھوڑا.
اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ یہ بھی وعدہ ہے کہ اس کتاب کو بھی انشاءاللہ نیکی کی دعوت باذن اللہ ثم انشاءاللہ یہ پڑھوں گا اور ایک ایک حرف پڑھ کر انشاءاللہ تعالی حضرت کے لیے دعائیں کروں گا. اللہم تقبل خدمت الدین والاسلام لأخینا محمد الیاس عطار قادری الرضوی ویا ربنا تقبل مننا ومن جمیع المسلمین والمسلمات یا رب العالمین. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو.